دوستو جس کو یہ ویڈیو پسند الفی وہ چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک لازمی کریں۔ ہوٹل کے اس پرانے مٹیالے احاطے میں کھڑی ان کالی گاڑیوں کی بند ہیڈ لائٹس رات کے گھنے اندھیرے میں کسی چھپ کر بیٹھے ہوئے زہریلے سانپ کی طرح لگ رہی تھیں، جو بس ہماری مسافر بس کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے جب چائے کا وہ آخری پیالہ زمین پر رکھا تو میرے جسم کے ایک پٹھے میں دوا کی تپش لاوے کی طرح دوڑ رہی تھی، جس نے میرے اندر جاگتے ہوئے ہارمونس اور غصے کو ایک ایسی چٹان جیسے عزم میں بدل دیا تھا کہ میرا پورا کثرتی وجود کسی بھی خونی مرکے کے لیے بالکل تیار کھڑا تھا۔ روحی نے اندھیرے میں خاموشی سے میرے لوہے جیسے مضبوط ہاتھ کو اپنے دونوں نرم ہاتھوں کے پیالے میں دبایا، اور اس کے اس پاکیزہ احساس نے میرے اعصاب کو اس ویران شاہراہ پر ایک ایسا جان لیوا سکون بخشا جو دشمن کی موت کا پروانہ بننے والا تھا۔ کالو نے اپنی گرم چادر کے اندر چھپی پسٹل کے ہینڈل پر اپنی گرفت کو مزید مضبوط کیا۔ اس کی چوکنا آنکھیں سڑک کے اس پار کھڑی ان دونوں کالی گاڑیوں کی پوزیشن کا درست اندازہ لگا رہی تھیں، اور اس کے پٹھے تنے ہوئے تھے جیسے وہ کسی چیتے کی طرح جھپٹنے کے لیے بالکل تیار ہو۔ کالو نے دھیرے سے پیچھے مڑ کر بس کے اندر بیٹھے ہوئے اپنے ان 20 چیدہ اور کثرتی شوٹرز کو اکیلے انگلی کے اشارے سے الرٹ کیا، جنہوں نے عام لوکل مسافروں کی طرح چادریں اوڑھ رکھی تھیں، مگر ان کے دلوں میں باچا خان کے بندوں کو عبرت کا نشان بنانے کا خونی جنون ابل رہا تھا۔ بس کا بھاری اور زنگ آلود انجن ایک مہیب گرج کے ساتھ دوبارہ اسٹارٹ ہوا، اور ڈرائیور نے گاڑی کو ہوٹل کے اس کچے مٹیالے احاطے سے نکال کر دوبارہ اسی سنسان اور اندھیری شاہراہ پر ڈال دیا جہاں موت ہمارا راستہ دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی ہماری یہ بڑی مسافر بس سڑک پر آئی، وہ دونوں کالی گاڑیاں جو اندھیرے کی اوٹ میں گھات لگائے بیٹھی تھیں، بجلی کی تیزی سے حرکت میں آئیں، اور انہوں نے ہماری بس کی رفتار کو کم کرنے اور ہمیں چاروں طرف سے گھیرنے کے لیے اپنے ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھا دیا۔ لیکن وہ بدبخت اور باچا خان کے پلے ہوئے غونڈے یہ بالکل نہیں جانتے تھے کہ شکاری خود آج بس کے اندر دیسی کٹا اور لوہے کا پائپ لیے ان کا بستر گول کرنے کے لیے اکیلا ہی کافی ہے۔ کالو نے بس کے پچھلے شیشے سے ان دونوں کالی گاڑیوں کی پوزیشن کا بالکل درست جائزہ لیا، اور اپنے دائیں اور بائیں بیٹھے دو تگڑے شوٹرز کو گردن کے اشارے سے فائر کا حکم دیا۔ ایک ہی سیکنڈ میں بس کے پچھلے بھاری کواڑ ایک جھٹکے سے کھلے، اور ہمارے جری بندوں نے ان کالی گاڑیوں کے اگلے ٹائروں اور شیشوں پر پے در پے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ گولیوں کی اس شدید تڑتڑاہٹ اور کان پھاڑ دینے والی گونج سے وہ سنسان پہاڑی سڑک اور ویران وادیاں بری طرح لرز اٹھیں، اور اگلے ہی پل ایک زوردار دھماکے کے ساتھ باچا خان کے غنڈوں کی پہلی تیز رفتار گاڑی کا توازن بگڑا، اور وہ پکی سڑک سے نیچے الٹ کر گہری کھائی میں جا گری جہاں اس کے پرزے اڑ گئے، جبکہ دوسری کالی گاڑی کا ڈرائیور گولی لگنے سے وہیں سٹیئرنگ پر ڈھیر ہوا، اور گاڑی سڑک کے کنارے کھڑے صدیوں پرانے سوکھے درخت سے اتنے زور سے جا ٹکرائی کہ اس کا بانس چکنا چور ہو گیا، اور اس میں سے آگ کے شعلے بلند ہونے لگے۔
میں نے کھڑکی سے باہر اس خونی منظر کو دیکھا اور میری آنکھوں میں ایک سرد اطمینان ابھر آیا، کیونکہ ہم نے اس پہلے بڑے گھیراؤ کو چند ہی منٹوں میں اکیلے اپنے زور بازو، اپنی غیرت اور کالو کی اس شاندار جنگی حکمت عملی سے ہمیشہ کے لیے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا تھا، اور اب ہماری مسافر بس بنا کسی دوسرے بڑے خطرے کے پوری رفتار سے میرے اپنے پرانے گاؤں کی اس مٹی کی طرف بڑھ رہی تھی، جہاں ہماری زندگی کا سب سے بڑا اور فائنل مرکہ ہونا تھا۔ مگر اس تمام خونی ہنگامے شاہراہ کے مرکے اور ہمارے اس خفیہ سفر سے بہت دور۔ جب صبح کا پہلا سرخ اور قہر برساتا سورج افق پر طلوع ہوا، تو میرے سوتیلے چچا سکندر خان کی اس محیط بڑے گھر کے اندر ایک ایسا زلزلہ آیا جس نے اس کے پاؤں تلے سے زمین ہی نکال کر رکھ دی، اور اس کا پورا تکبر خاک میں مل گیا۔ باچا خان کے ایک زخمی لہولہان اور بچے ہوئے مخبر نے روتے، ہانپتے اور کانپتے ہوئے حویلی کے اس نجی اور خفیہ فون پر سکندر خان کو شہر کی وہ لرزہ خیز اور ہلا دینے والی صورتحال سنائی جس کا اس نے اپنے وہم و گمان میں بھی کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے روتے ہوئے بتایا کہ خان صاحب، اس بڑے شہر کے اندر پھیلی ہوئی ہماری پوری کالی سلطنت، معصوم اور مجبور لڑکیوں کی اسمگلنگ کا وہ کروڑوں کا کالا کاروبار اور ہمارے تمام بڑے خفیہ گودام ایک ہی رات کے اندر بالکل تباہ و برباد ہو کر مٹی کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ راجہ کا خاتمہ ہو چکا ہے، اور خود باچا خان کو کسی پراسرار نقاب پوش سائے نے اس کی اپنی ہی ہائی سیکیورٹی گرین ویو حویلی کے اندر گھس کر بے رحمی سے مار مار کر پہلے ہمیشہ کے لیے نامرد کیا اور پھر اسے تڑپا تڑپا کر قتل کر دیا ہے۔ اور سب سے بڑی قیامت یہ ہے خان صاحب کے باچا خان کے اس خفیہ لاکر سے ہماری تمام کالی فائلیں، افسران کے نام اور ڈاکو منٹس غائب ہو چکے ہیں، اور ہمارا پورا نیٹ ورک کھوکھلا ہو گیا ہے۔ سکندر خان نے جب فون کے دوسرے سرے پر باچا خان کے بندے کی یہ لرزتی ہوئی اوز خوف اور اپنے اس اتنے بڑے اسمگلنگ اور بلیک میلنگ نیٹ ورک کی مکمل تباہی کی خبر سنی، تو غصے، وحشت اور پاگل پن کے مارے اس کا چہرہ بالکل سیاہ پڑ گیا اور اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو گئیں۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی جدید جرمن بندوق کو اتنے زور سے گھر کے قیمتی صوفے پر پٹکا کہ اس کا لکڑی کا بٹس ٹوٹ گیا۔ اس کے دماغ کی رگیں تن گئیں اور وہ گھر کے بڑے ہال میں کسی زخمی بھیڑیے کی طرح پاگلوں کی طرح چکر لگانے لگا۔ سکندر خان کا وہ شاطر، مکار اور خونی دماغ اس وقت بھی یہ سوچنے کے لیے رتی برابر خواب میں بھی تیار نہیں تھا کہ یہ سب تباہی اور کارروائی میں یعنی اس کا اپنا سگا بھتیجا شروع کر رہا ہوں، کیونکہ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے مجھے اس گھنے ویران جنگل میں چھاتی پر گولی ماری تھی اور اپنی ان صفاک آنکھوں سے مجھے لہولہان حالت میں پل سے نیچے گرتے اور آخری سانسیں لیتے دیکھا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں اب بھی زندہ ہوں۔ وہ اس وقت بھی یہی پکا اور اٹل سچ سمجھ رہا تھا کہ یہ سب تباہی اس کمینے غدار کالو اور اس کے بندوں نے مل کر کی ہے، کیونکہ کالو کچھ دن پہلے ہسپتال سے ہمارے چنگل سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور وہ ہمارے نیٹ ورک کے ایک مہرے، وقت اور راستے کو بہت اچھی طرح جانتا تھا۔
سکندر خان نے اپنے دانتوں کو بری طرح پیستے ہوئے اپنے سامنے کھڑے کارندوں پر غرا کر انتہائی خوفناک آواز میں حکم دیا کہ اس کمینے اور نیچ کالو نے میرے پورے شہر کا کاروبار مٹی میں ملا دیا ہے اور میرے بھائی جیسے باچا خان کو مارا ہے۔ اپنے تمام شوٹرز اور غنڈوں کو اس شہر اور گاؤں کے چپے چپے پر پھیلا دو اور اس کالو کو جہاں بھی دیکھو، جس حال میں بھی دیکھو، زندہ مردہ میرے سامنے لے کر آؤ۔ میں اپنے ہاتھوں سے اس کا نام و نشان اس دنیا سے مٹا دوں گا اور اس سے اپنے اس کروڑوں کے نقصان کا ایک ایک پیسہ برابر کروں گا۔ اپنے اس گرتے ہوئے بڑے کاروبار، غنڈوں کی لاشوں اور باچا خان کے اس عبرتناک قتل کا صدمہ سکندر خان سے بالکل برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے اس بچے کھچے نیٹ ورک کو بچانے اور اس پراسرار حملہ آور کی اصل سچائی کا پتہ لگانے کے لیے اپنے تمام اعلیٰ سرکاری رابطے، باثر حلقوں اور پولیس کے ان غدار افسران کو متحرک کر دیا جنہیں وہ سالہ سال سے بھاری رشوت اور حرام کا پیسہ دے کر اپنی مٹھی میں رکھتا تھا۔ اس نے آئی جی اور شہر کے بڑے افسر کو فون کر کے دباؤ ڈالا کہ اس کے جائز بزنس اور اداروں کو کچھ شرپسندوں نے نشانہ بنایا ہے اور باچا خان کا قتل ہوا ہے، اس کی فوری انکوائری کی جائے۔ شہر کی پولیس اور کرائم برانچ نے سکندر خان کے اس شدید دباؤ پر ہسپتال، کالج، اس پرانے ریلوے یارڈ اور باچا خان کی اس گرین ویو حویلی پر کئی دنوں تک باقاعدہ طور پر انتہائی باریک بینی سے تفتیش، انکوائری اور فارنزک چیکنگ کی، لیکن اس تمام تگ و دو، گواہوں کے بیانات اور سخت ترین تفتش کرنے کے بعد بھی پولیس کے ان اعلیٰ ترین افسران اور غدار جاسوسوں کو رتی برابر بھی یہ پتہ نہیں چل سکا کہ یہ سب کارروائی کس نے کی ہے اور اس کے پیچھے کون سا نیٹ ورک کام کر رہا ہے، کیونکہ میں نے روہی کے مشورے پر اپنا پورا شہری روپ لیا، بال اور نام اس حد تک بدل لیا تھا کہ قانون کی فائلیں اور پولیس کے کتے بھی اندھیرے میں تیر چلا رہے تھے، اور باچا خان کا وہ جھوٹا کیس راجا کی سڑتی ہوئی لاش کے ساتھ ہی گودام میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے سکندر خان بالکل لاچار، بے بس اور ذہنی طور پر مفلوج ہو کر رہ گیا تھا، اور اس کا غصہ اب حویلی کی دیواروں کو توڑ رہا تھا۔ ہماری یہ بڑی مسافر بس اب رات کے آخری پہر کے گھنے اور مہیب اندھیرے کو چیرتی ہوئی بالآخر میرے اپنے پرانے گاؤں کی اسی جانی پہچانی مکیالی اور مانوس مٹی پر داخل ہو چکی تھی، جہاں کے ایک ایک درخت، ایک ایک گلی اور در و دیوار میرے ماضی کی بے گناہی کی گواہی دے رہے تھے۔ ہر طرف پرانی یادوں کا ایک طوفان میرے سینے کے اندر جاگ رہا تھا، مگر میرے چہرے پر چڑھا وہ سیاہ چشمہ اور نقاب میری اس نئی پہچان کا پہرا دے رہے تھے۔ بس جیسے ہی گاؤں کی ایک انتہائی ویران، خاموش، سنسان اور گھنے آموں کے باغ کے پاس آ کر رکی تو ڈرائیور نے انجن بند کر دیا اور تمام 20 شوٹرز بالکل چوکنا ہو کر اپنی پوزیشنز اور ہتھیار سنبھالنے لگے۔ کالو نے اپنی گرم چادر کو سلیقے سے درست کیا، اپنی کالی پسٹل کو کمر کے پیچھے اوڑھا اور بس کی آخری سیٹ پر میری اور روہی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر اس وقت ایک مخلص بھائی اور وفادار محافظ کا وہ لافانی ایمان اور سکون واضح تھا جس نے میری دنیا کو اجڑنے سے بچایا تھا اور مجھے یہاں تک پہنچایا تھا۔ کالو نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، روہی کی طرف دیکھا
اور انتہائی دھیمی سنجیدہ باروب اور پیار بھری آواز میں مجھ سے کہنے لگا کہ شیرو بھائی میری بات اب غور سے سنو۔ ہم اپنی اصل منزل پر پہنچ چکے ہیں، اور یہ تمہارے اپنے گاؤں کی مٹی ہے جہاں تمہارے اپنے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں تمہیں اور روحی کو یہی مخلصانہ مشورہ دوں گا کہ تم دونوں اب اسی وقت بالکل خاموشی سے ایک سائے کی طرح حویلی کے اندر جاؤ اور اپنے ان تمام روتے ہوئے اپنوں سے ملو جنہیں روحی نے رات کو فون کیا تھا۔ نائلہ مامی تمہاری راہ دیکھ رہی ہے۔ تم اندر جا کر اپنے خاندان کو متحد کرو اور ان کا مان بحال کرو۔ کالو نے بس کے باہر پھیلے اس گھنے اندھیرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انتہائی مخلصانہ لہجے میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے کہا کہ شیرو بھائی، میں حویلی کے اندر تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، بلکہ میں اپنے ان 20 شوٹرز کے ساتھ اسی گاؤں کے اندر اس چمکتے ہوئے شہر کے اڈوں اور ویران حویلیوں پر رہ کر پردہ تم پر اور سکندر خان کی ہر ایک حرکت، ہر ایک بندے پر کڑی نظر رکھوں گا تاکہ دشمن کو بھنک بھی نہ لگے کہ ہم یہاں آ چکے ہیں۔ تم حویلی کے اندر کا محاذ سنبھالو، اور اگر تمہیں کسی بھی موڑ پر کسی بھی آخری مرکے میں میرے بندوں کی ضرورت پڑے تو مجھ سے فوراً ہی رابطہ کرنا۔ میں ایک ہی سیکنڈ میں سکندر خان کی اس حویلی کو بارود سے اڑا دوں گا۔ اب تم جاؤ۔ میں نے کالو کو گلے سے لگایا۔ روحی نے مسکرا کر اسے الوداع کہا، اور ہم دونوں اپنے چمڑے کا بیگ اٹھا کر اس بڑی بس سے نیچے اتر آئے جہاں گاؤں کی ٹھنڈی ہوا ہماری فتح کا اعلان کر رہی تھی، اور اب سکندر خان کے خاتمے کا آخری کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا تھا، اور بازی اب ہمارے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ مسافر بس کے وہ بھاری لوہے کے دروازے جیسے ہی ہمارے پیچھے ایک دھیمی سنسناہٹ کے ساتھ بند ہوئے تو وہ پرانی گاڑی رات کے اس آخری گھنے اندھیرے کا حصہ بن کر باغ کے دوسرے راستے کی طرف نکل گئی، اور میں اور روحی اس کچی مٹیالی سڑک پر بالکل اکیلے کھڑے رہ گئے۔ فضا میں پرانے درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ اور مٹی کی وہ جانی پہچانی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو مجھے بچپن کے ان دنوں میں لے جا رہی تھی جب میں بالکل بے فکری سے ان کھیتوں میں دوڑا کرتا تھا۔ مگر میری آنکھوں پر چڑھا وہ کالا چشمہ اور چہرے کا نقاب مجھے یاد دلا رہا تھا کہ میں اب وہ پرانا اور سیدھا سادہ شیرو نہیں ہوں، بلکہ اپنے باپ محمود کے خون کا حساب برابر کرنے آیا ہوں۔ میں نے اپنے دائیں ہاتھ کی گرفت کو روحی کے نرم اور لرزتے ہوئے ہاتھ پر مزید مضبوط کیا۔ اس کے ہاتھ کی یہ ہلکی سی لرزش خوف کی وجہ سے بالکل نہیں تھی، بلکہ اس مٹی پر واپس لوٹنے کا ایک ایسا شدید جذباتی کرب تھا جہاں چند مہینے پہلے مجھے مردہ سمجھ کر اپنوں نے رو رو کر بھلا دیا تھا، اور جہاں اب ہمیں اپنے سچے رشتوں کا مان ہمیشہ کے لیے بحال کرنا تھا۔ ہم نے گاؤں کے مرکزی چوراہے اور کھلے راستے سے جانے کے بجائے کھیتوں کے درمیان سے گزرنے والی اس پرانی کچی اور اندھیری پگڈنڈی کا انتخاب کیا۔ رات کا آخری پہر اب آہستہ آہستہ ختم ہونے کو تھا، اور دور افق کے ایک کونے پر زردی مائل مدھم روشنی نمودار ہو رہی تھی جو آنے والے ایک بالکل نئے سویرے کا پتہ دے رہی تھی۔ مگر یہ سویرا سکندر خان کے لیے پچھتاوے کی وہ کالی رات بننے والا تھا جس کا اس نے اپنے خوابوں میں بھی کبھی نہیں سوچا تھا۔ روحی نے میرے قدموں کی اس سختی اور میری سانسوں کے اتار چڑھاؤ کو محسوس کیا،
اور دھیمی ریشمی آواز میں میرے کان کے پاس جھک کر کہا کہ شیرو، اپنے جذبات پر پوری طرح قابو رکھو۔ ابھی ہمیں ایک سائے کی طرح حویلی کے اندر داخل ہونا ہے۔ نائلہ مامی اندر ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ جب ہم حویلی کے دروازے کے پاس پہنچے تو میں نے اس دروازے کے پرانے تالے اور چولوں کو بہت اچھے سے پہچانا، کیونکہ بچپن میں اکثر رات کو سب سے چھپ کر یہیں سے باہر نکلتا تھا۔ میں نے روحی کو اپنے پیچھے رہنے کا اشارہ کیا اور اپنے ہاتھ سے دروازے کو دھیرے سے دھکیلا۔ ہم دونوں ایک خاموش سائے کی طرح بنا کوئی آواز پیدا کیے حویلی کے اس بڑے احاطے کے اندر داخل ہو گئے، جہاں لکڑی کے پرانے برآمدے اور بڑے دالان پر زرد لائٹس کی مدھم روشنی بکھری ہوئی تھی، لیکن ہر طرف ایک مہیب سکون تھا، جیسے کسی بڑے طوفان کے آنے سے پہلے سمندر پر طاری ہوتا ہے۔ ہم آہستہ آہستہ نپے تلے قدم اٹھاتے ہوئے نائلہ مامی کے اس بڑے کمرے کے پاس پہنچے، جہاں لکڑی کا پٹ پہلے ہی سے ہلکا سا کھلا ہوا تھا اور اندر ایک مدھم شمع جل رہی تھی، جس کا صاف مطلب تھا کہ نائلہ مامی روحی کے اس رات والے فون کے بعد سے ایک پل کے لیے بھی نہیں سوئی تھیں، اور ان کی آنکھیں اپنے شیرو کا استقبال کرنے کے لیے جاگ رہی تھیں۔ میں نے کھڑکی کو دروازہ کھولا اور جیسے ہی ہم دونوں اندر داخل ہوئے، نائلہ مامی صوفے سے اچھل کر کھڑی ہو گئیں۔ ان کا چہرہ خوشی اور پچھتاوے کے آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، اور وہ اپنے اس جری شیرو کو اس نئے شہری روپ اور کالے چشمے میں دیکھ کر اپنے حواس کھونے کے قریب پہنچ چکی تھیں۔ میں نے نائلہ مامی کو اپنے گلے سے لگایا تو ان کے منہ سے ایک دبی ہوئی سسکی نکل گئی۔ وہ میرے اس چوڑے اور فولادی سینے کو چھو کر یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھیں کہ ان کا شیرو واقعی زندہ ہے اور ان کے سامنے کھڑا ہے۔ روحی نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیے۔ نائلہ مامی نے روحی کا ہاتھ تھاما اور اسے دعائیں دینے لگیں کہ اس نے ان کے شیرو کی جان بچائی اور اسے واپس لے کر آئی۔ کمرے کے اندر کا ماحول اس وقت حد سے زیادہ جذباتی اور سنجیدہ ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ سیاہ چشمہ ہٹایا اور نائلہ مامی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا کہ مامی جی، اب رونے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اب سکندر خان کے پچھتاوے کے دن شروع ہونے والے ہیں۔ اب بس اپنے دل کو مضبوط رکھیں، کیونکہ اب حویلی کا یہ پرانا قانون بدلنے والا ہے۔ نائلہ مامی نے اپنے آنسو پونچھے اور میری اس نئی پہچان اور چہرے کے بدلے ہوئے تاثرات کو دیکھ کر ان کے اندر کا خوف بھی ایک گہرے یقین اور فخر میں بدلنے لگا کہ ان کا یہ شیرو اب دشمن کو مٹانے کے لیے ایک بالکل نیا اور خوفناک روپ دھار کر آیا ہے۔ میں نے اپنے بیگ کو میز پر رکھا کہ سرور ماما بھی اٹھ گئے۔ انہوں نے نائلہ امی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اور پھر ان کی نظر ہم پر پڑی اور پوچھنے لگے کہ نائلہ کون ہے۔ روحی کو تو انہوں نے پہچان لیا، لیکن وہ مجھے دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے چشمہ اتارا تو جیسے ہی انہوں نے پہچانا وہ بھاگ کر میرے گلے لگ گئے۔ شیر، میرے بیٹے تو کہاں چلا گیا تھا؟ میں نے تجھے کہاں نہیں ڈھونڈا۔ لوگ تو کہتے تھے کہ تو مر گیا ہے، لیکن یہ تیری ماں نائلہ کی دواؤں کا نتیجہ ہے۔ شیرو تو زندہ ہے۔ اور پھر وہ مجھے چومنے لگے۔ میں نے بھی ان کو کس کر اپنے ساتھ لگا لیا اور ہم دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔
میں نے کہا ماما میں تو مر گیا تھا، اگر روحی نہ ہوتی تو شاید اج میں آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتا۔